جب بھی اورحان غازی کا نام آتا ہے تو ذہن میں ایک جنگجو سلطان کی تصویر ابھرتی ہے، لیکن ان کی اصل طاقت میدان جنگ سے کہیں زیادہ ان کے ذاتی فیصلوں میں چھپی تھی، ایسے فیصلے جنہوں نے ایک پوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک زبردست فوجی کمانڈر تھے، لیکن تاریخ کی کتابیں جب ہم کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہانی صرف اتنی نہیں ہے۔ وہ ایک شاندار منتظم اور ایک ایسے دوراندیش حکمران تھے جو تلوار کے ساتھ ساتھ اپنی ذہانت سے بھی حکومت کرنا جانتے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اورحان غازی کی بصیرت کی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ان کی ذاتی زندگی کے فیصلے بھی ان کی فوجی مہموں کی طرح ہی سوچے سمجھے اور اسٹریٹیجک تھے۔ اس دور کے ذرائع انہیں ایک خاص لقب دیتے ہیں، دانش مند حکمراں، یعنی ایک ایسا حکمراں جو بہت عقل مند ہو، جو آگے کی سوچتا ہو، اور ان کی یہی دور اندیشی سب سے زیادہ ان کے ذاتی تعلقات اور اتحادوں میں نظر آتی ہے، جو سچ پوچھیں تو ان کی پوری سلطنت کی وراثت کی اصل چابی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اسٹریٹیجک شادیاں۔ اورحان غازی کی حکمت عملی کو سمجھنا ہے تو ان کی 4 اہم شادیوں کو دیکھنا ہوگا، جن میں سے ہر ایک سلطنت کی بنیاد کا ایک اہم ستون ثابت ہوئی۔ تو کل ملا کر 4 ایسی شادیاں ہیں جو تاریخی طور پر بہت اہم ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ذاتی پسند کے معاملے نہیں تھے، نہیں، بلکہ ہر ایک رشتہ سلطنت کی تعمیر میں ایک سوچی سمجھی چال تھی جس نے عثمانیوں کے مستقبل کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، ان کی بیویوں میں جو سب سے مشہور نام ہے وہ ہے نیلوفر خاتون کا۔ وہ نہ صرف خود ایک اہم شخصیت تھیں بلکہ انہوں نے سلطنت کے اگلے حکمران یعنی مراد اول کو جنم دیا۔ پھر آتی ہیں سپورشا خاتون، ان سے بھی اورحان غازی کے کئی بچے ہوئے، اور دیکھیں اس زمانے میں زیادہ اولاد کا مطلب تھا سلطنت کے مستقبل کے لیے زیادہ آپشنز، زیادہ مضبوطی۔ لیکن اب جو شادی آ رہی ہے وہ شاید سب سے زیادہ اسٹریٹیجک تھی، تھیوڈورا سے ان کی شادی۔ وہ کون تھی؟ وہ بازنطینی سلطنت کی شہزادی تھیں، یعنی عثمانیوں کی سب سے بڑی حریف سلطنت کی۔ تو یہ رشتہ صاف ظاہر ہے کہ ایک سیاسی چال تھی، اور تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ صاف لکھا ہے کہ اس شادی کا مقصد سیاسی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ سفارت کاری کا ایک ایسا زبردست مظاہرہ تھا جس نے ایک دشمن کو اتحادی میں بدل دیا۔ اور پھر چوتھا نام ہے افتندیسا خاتون کا۔ ان کا ذکر تاریخ میں ملتا تو ہے، لیکن ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات وقت کی گرد میں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ ہمیں پوری کہانی نہیں بتاتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام اتحادوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے تیسرے حصے میں دیکھتے ہیں سلطنت کے وارث۔ ان شادیوں سے ایک ایسی نسل سامنے آئی جس نے اس نئی عثمانی ریاست کی بنیادوں کو واقعی مضبوط کر دیا۔ ریکارڈز کے مطابق ان تمام شادیوں سے اورحان غازی کے کم از کم 7 بچے تھے۔ ان میں بیٹے بھی تھے جو سلطنت کو وسعت دینے والے تھے، اور بیٹیاں بھی جن کے ذریعے مزید نئے اتحاد قائم ہونے تھے۔ یہ جو ٹیبل ہمارے سامنے ہے، اس میں ایک طرح سے سلطنت کا پورا مستقبل نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف بیٹے ہیں سلطان مراد اول، سلیمان پاشا، جو سلطنت کی سرحدوں کو دور دور تک پھیلائیں گے، اور دوسری طرف بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں بھی آگے چل کر اہم سیاسی اتحادوں کا باعث بنے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، سلطان مراد اول کا عروج۔ دیکھیں، وارث تو بہت تھے، لیکن ان میں سے ایک ایسا بیٹا تھا جو نہ صرف اپنے والد کے خواب کو آگے لے کر چلا، بلکہ اس نے اسے ایک ایسی حقیقت میں بدل دیا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ اتنے سارے وارثوں میں سے کون اس عظیم وراثت کو سب سے بہترین طریقے سے آگے بڑھائے گا؟ اور اس کا جواب تھا سلطان مراد اول، نیلوفر خاتون کے بیٹے، جو سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان بنے۔ اور یہاں ہمیں اورحان کی حکمت عملی کی کامیابی کا اصل پیمانہ نظر آتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف مراد اول نے چھوٹی سی ریاست کو ایک بہت بڑی طاقتور سلطنت میں بدل دیا، تو دوسری طرف ان کے بھائی سلیمان پاشا نے یورپ میں عثمانی پرچم گاڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آخری حصہ، ایک پائیدار بنیاد۔ تو آخر میں یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد کیسے بنی جو پھر صدیوں تک قائم رہیں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اورحان کی شادیاں کوئی عام ذاتی فیصلے نہیں تھے، نہیں، بلکہ یہ ریاستی حکمت عملی کے شاہکار تھے۔
یہ وہ فیصلے تھے جنہوں نے آنے والے وقت میں تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اپنے انہی وارثوں کے ذریعے اورحان غازی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سلطنت کی بنیادیں اتنی مستحکم اور طاقتور ہوں کہ آنے والے طوفان ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، سلطنتوں کے اس بڑے کھیل میں کیا ایک سوچ سمجھ کر بنایا گیا خاندانی شجرہ ایک پوری فوج سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے؟